ویلکم ٹو مائی چینل۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور شیئر بھی ضرور کریں۔ آج میں اس ویڈیو میں ایک ایسے جانباز کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ جن کا نام آج کل آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا۔ اس بہادر کو ہم آج سے پہلے تو بہت کم جانتے تھے، مگر ترکی کے بنائے گئے ڈرامے ریلیز ارطغرل کے بعد ارطغرل غازی کو پوری دنیا جاننے لگی ہے۔ کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ جس کا نام ریلیز ارطغرل ہے، اس ڈرامے نے یہود و نصارہ کی دنیا میں ایک ہلچل سی مچائی ہوئی ہے کہ کفار اس ڈرامے میں دیے گئے میسج سے خوفزدہ ہیں۔ اور وہ میسج کیا ہے؟ وہ میسج ہے جہاد کا، کہ اللہ کی راہ میں نکل پڑو، سر پہ کفن باندھ کر نکل پڑو، دین اسلام پر ایک آنچ نہ آنے دو اور اپنے دین کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس ڈرامے کے کچھ سیزن دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ڈرامہ واقعی دیکھنے کے لائق ہے۔ انٹرنیٹ پر اس کے تمام سیزنز بھی موجود ہیں، جو کہ اردو سب ٹائٹل کے ساتھ اور انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ موجود ہیں، مگر حال ہی میں پاکستان میں اس کا اردو ترجمہ کیا گیا، اردو ڈبنگ کے ساتھ اسے پی ٹی وی پہ نشر کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھنے سے پہلے ہمیں ایک مختصر سا تعارف حاصل کر لینا چاہیے کہ ہم جس تاریخی شخصیت کے بارے میں یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر وہ ہے کون، ارطغرل غازی کون تھے۔ ترکی میں بنایا گیا یہ ڈرامہ اس فتنے اور فساد کے دور میں ہمارے لیے ایک بہترین تربیت کا کردار ادا کرے گا کہ اس تاریخی ڈرامے کو روکنے کی بہت زیادہ کوشش بھی کی گئی۔ ہمیں اپنے بچوں کو اپنی تاریخ دکھا کر بالکل بھی نہیں شرمانا چاہیے۔ یہ ڈرامہ ہمارے اسلاف کی یادگار ہے اور مجھے حد درجہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف کس قدر بہادر اور عظیم لوگ تھے۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ بھی سر تھام کر بیٹھے ہیں کہ ان ترک مسلمانوں نے ان کے جھوٹے ڈراموں، ان کی جھوٹی فلموں کے ساتھ کیا حشر نشر کیا ہے کہ پوری دنیا میں ریلیز ارطغرل کے سیزن بہت زیادہ مشہور ہو گئے اور ہر کوئی اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اس کے نئے اقساط نشر کیے جائیں، نئے سیزن اس کے نشر کیے جائیں۔ ارطغرل غازی جیسے بہادر، جانباز اور شیردل لوگ اس دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں، مگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اسلامی تاریخ ارطغرل جیسے جانبازوں سے بھری ہوئی ہے، جو اسلام کے نام پر کفار کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ آئیے ایک مختصر سا تعارف حاصل کرتے ہیں کہ ارطغرل غازی کون تھے۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1188 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ کچھ کتابیں 1281 بتاتی ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گوہر، شہریار اور عثمان، اور آپ کے اسی بیٹے نے 1291 میں یعنی ارطغرل اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رکھے گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک یعنی کہ 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جدی امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک قائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، زلجان، گلدارو، اور آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آیا تھا، منگولوں کی الغار سے بچنے کے لیے، جہاں سلطان علاؤ الدین جو کہ سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں واسطین کو بیٹل آف مینزیکرٹ میں عبرتناک شکست دے کے، اور سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی، اسی سلطنت کا آگے جا کے سلطان علاؤ الدین سربراہ بنے۔ اسی سلطان علاؤ الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے،
اور قائی قبیلے کے سربراہ ارطغرل غازی بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئیں، پھر اہلت سے حلب گئے۔ 1232 میں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل غازی نے العزیز سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھانجی حلیمہ سلطان سے شادی کی جس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے۔ آپ نے ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کرائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اس اکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا جس نے بغداد کو روندا تھا۔ اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سوغوت آئے قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بازطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہیں تمام ترک قبیلے کو اکٹھا کیا۔ ڈیئر ویور، سلطان علاء الدین کی وفات کے بعد ارطغرل غازی سلطان بن گئے سلجوق ریاست کے، اور اس کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور اسی پہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری نسل ان کو جانتی ہی نہیں۔ اسلام میں جتنے جنگجو گزرے ہیں جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا ہے، ان کا ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی روحانی شخصیت یعنی کہ ولی اللہ ہوتی ہے جن کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا لیں، اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک، اور آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی دے رہا ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی روحانی پہلو ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان سے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ آرائی نہیں، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جس کو یہ روحانیت کا نور ملا ہو۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں نازل ہو ان پر۔